کیا ٹریٹی آف ورسائی انصاف میں مبنی تھا؟ اور جرمنی کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو کیسے ایک جنونی نے سہارا دیا؟ اور وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے تمام صورتحال کو ایک دم ہی بدل کے رکھ دیا؟ میں ہوں آپ کا یوٹیوبر دوست جنید علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید جنید علی آفیشیل۔ السلام علیکم دوستوں، یہ 1919 کا آغاز تھا۔ دنیا جنگ عظیم اول کے گہرے سیاہ بادلوں سے نکل چکی تھی، لیکن اس کے اثرات معاشی بدحالی کی صورت میں سامنے آنا شروع ہو گئے تھے۔ سینٹرل پاورز بشمول الائڈ پاورز دونوں طرف کی معاشی صورتحال ڈپریشن کا شکار تھی، لیکن اس کے باوجود کسی بھی قسم کے جنگ کے کوئی آثار نہ تھے۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اسی خاموشی میں جاپان اپنی قوت بڑھا رہا تھا اور اپنے ہمسایہ ممالک پہ لگاتار حملے کر رہا تھا اور اپنی کالونیز بنا رہا تھا۔ دوسری طرف برطانیہ اور فرانس بھی لگاتار اپنی قوت میں اضافہ کر رہے تھے، جس کا اصل سورس ٹریٹی آف ورسائے تھا۔ ٹریٹی آف ورسائے ایک نام نہاد امن معاہدہ تھا جو 28 جون 1919 پیرس کے شہر کے قریبی علاقے ورسائی میں جرمنی اور الائڈ پاورز کے درمیان طے پایا۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جرمنی کو مجبور کیا گیا کہ وہ ٹریٹی آف ورسائی پر سگنیچر کرے۔ اس معاہدے کے روح سے جنگ عظیم اول کا جرمنی اصل مجرم تھا۔ جرمنی کو مجبور کیا گیا کہ وہ عالمی سطح پر اس جنگ کی معافی مانگے۔ اس کے علاوہ جنگی نقصانات کی بھرپائی بھی جرمنی کے حصے میں آئی، جس کی کل مالیت 96,000 ٹن سونے کے برابر تھی، اور ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں الائڈ پاورز کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ جرمنی کے زمینی وسائل استعمال کر کے اپنا نقصان پورا کرے۔ اسی قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الائڈ پاورز نے جرمنی کی افریقہ، ایشیا اور پیسیفک علاقوں پہ مشتمل کالونیز پہ قبضہ کر لیا۔ جرمنی کو اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی فوج گھٹا کے غیر مسلح ہو جائے۔ یہیں پر بس نہ چلا تو فرانس نے 1871 میں اپنے ہارے ہوئے علاقے بھی جرمنی سے واپس لے لیے۔ اس معاہدے کے بعد جرمنی کی معیشت کا پہیہ جام ہو گیا اور اس کی کرنسی گراوٹ کا شکار ہونے لگی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جرمن کے لوگ سردیوں میں لکڑی اور گیس کی بچت کے لیے جرمن کرنسی کو بطور ایندھن کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ بینکوں میں موجود اربوں روپے 2 کوڑی کے بھی نہ رہے، اور یوں ارب پتی کک پتی بن گئے۔ اس ساری صورتحال کا مشاہدہ اگر کیا جائے تو ایک طرف جرمنی کی ڈوبتی ہوئی معیشت تھی، دوسری طرف الائڈ پاورز کا بڑھتا ہوا لالچ تھا، اور جاپان کا بڑھتا ہوا جنگی جنون۔ یہ سب چیزیں مل کر دنیا کو ایک بارود کے ڈھیر کی طرف لے کے جا رہی تھی، جو کہ آہستہ آہستہ جنگ عظیم دوئم کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ بس کمی تھی تو ایک جلتی دیا سلائی کی، اور یہ جلتی ہوئی دیا سلائی ایڈولف ہٹلر کی صورت میں سامنے آئی۔ ہٹلر نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز جرمن ورکر پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے کیا۔ یہ پارٹی چند بیمار ذہنیت، جنونی اور انتقام کی آگ میں پاگل کو جرمن فوجیوں نے بنائی تھی۔ یہ پارٹی جرمنی پہ عائد عالمی پابندیوں اور الائڈ پاورز کے جرمنی وسائل استعمال کرنے کے خلاف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جرمن ورکر پارٹی جرمن عوام میں بہت زیادہ مقبول ہو رہی تھی۔ آخر کار ہٹلر کی 24 سالہ محنت رنگ لائی اور وہ 30 جنوری 1933 کو جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ اسی بیچ ایک 52 سالہ یہودی جرمنی سے فرار ہو گیا۔ یہ یہودی اور کوئی نہیں بلکہ 20ویں صدی کا مایہ ناز سائنسدان البرٹ آئنسٹائن تھا۔ ہٹلر یہ سوچتا تھا کہ جرمنی کے آریائی لوگ دنیا کے تمام لوگوں سے بہتر ہیں، اور دنیا کے حالات تبھی بہتر ہو سکتے ہیں جب دنیا پر جرمن قوم کی حکومت ہو۔ ہٹلر غیر آریائی لوگ خاص کر یہودیوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور انہیں جنگ عظیم اول کی ناکامی کی اصل وجہ سمجھتا تھا۔ مارچ 1933 کو ہٹلر نے پارلیمنٹ سے ڈکٹیٹر کے اختیارات حاصل کر لیے۔ اسی کچھ عرصے کے بعد 1934 کو ہینڈبرگ کی موت کے بعد ہٹلر جرمنی کا صدر اور فوج کا کمانڈر ان چیف بن گیا۔ ہٹلر نے صدر بنتے ساتھ ہی عوام کے لیے ضروری اقدامات کیے، جن میں نئے اسکول، کالج، ہاسپٹل کی تعمیر تھی، اور ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ہٹلر کے دور حکومت میں یہودیوں کو چھوڑ کے کوئی بھی ایسا شخص نہ رہا جو بے روزگار ہو۔ جرمن عوام اس خوشحالی سے بہت خوش ہوئی، اور یوں پورا جرمنی
ہٹلر کی مٹھی میں چلا گیا۔ ہٹلر نے صدر بنتے ساتھ ہی الائڈ پاورز کو دی جانے والی ہرجانی کی رقم روک دی اور یوں جرمن حکومت کے پاس وافر مقدار میں سرمایہ آ گیا جو فوج میں بھرتی اور اسلحہ سازی جیسے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ ان تمام معاملات کے بعد ہٹلر اپنے اصل مقصد کی طرف آیا، یعنی جرمنی کو غیر آریائی لوگوں خاص کر یہودیوں سے پاک کرنے کا مقصد۔ اب ہٹلر نے یہودیوں کو سماجی اور معاشی طور پہ کچلنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے ہٹلر نے قانون سازی کرتے ہوئے یہودیوں پہ پابندی عائد کی کہ وہ جرمنوں سے شادی نہیں کر سکتے، ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے اور نہ سرکاری نوکری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں کے پکڑ دھکڑ اور قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ 1936 میں برلن میں ہونے والے اولمپکس گیمز میں بھی یہودیوں کو شرکت کرنے سے روک دیا گیا۔ اس معاملے کے بعد ہٹلر نے ان علاقوں کی طرف توجہ دی جن کو جنگ عظیم اول میں جرمنی سے چھین لیا گیا تھا۔ دراصل ہٹلر جرمنی کی بادشاہت کو دوبارہ قائم کرنا چاہتا تھا اور ایسی حکومت بنانا چاہتا تھا جو دنیا کے بڑے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اس مقصد کے لیے جرمن حکومت نے نازی فوج کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر رائل لینڈ کو قبضے میں لے لیں۔ اس مقصد کے لیے 1936 کو جرمن فوج رائل لینڈ میں داخل ہوئی اور بنا کسی مزاحمت کے رائل لینڈ پر اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اس کے جواب میں برطانیہ اور فرانس جس کے قبضے میں رائل لینڈ تھا وہ خاموش رہے۔ اس کے بعد جرمن فوج کا اگلا نشانہ آسٹریا تھا جو کہ ہٹلر کا آبائی ملک تھا، جو اس وقت اٹلی کی تحویل میں تھا اور اٹلی کا حاکم موسولینی تھا۔ جرمن حکومت نے ایتھوپیا کے معاملے پر اٹلی کا ساتھ دے کر موسولینی کو اپنے ساتھ ملایا اور یوں آسٹریا پہ اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اسی طرح جرمن فوج چیکوسلواکیہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اب جرمن فوج کا اگلا ٹارگٹ پولینڈ تھا، لیکن اب برطانیہ اور فرانس یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جرمن حکومت کو روکنا ہے اور ہٹلر کو سبق سکھانا ہے۔ اس مقصد کے لیے الائڈ پاورز نے پولینڈ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا اور اسے الائڈ پاورز میں شامل کر لیا۔ 31 اگست 1939 کو جرمن فوجیوں نے پولینڈ شہریوں کا روپ دھار کے جرمن ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگا دی۔ یوں 1 ستمبر 1939 کو 15 لاکھ جرمن فوج پولینڈ پر چڑھ دوڑی۔ صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف 15 لاکھ جرمن فوج تھی تو دوسری طرف 10 لاکھ پولینڈ کی فوج تھی، لیکن وسائل کے حساب سے جرمن فوج پولینڈ فوج پہ حاوی رہی۔ پولینڈ کو ہارتا دیکھ کے برطانیہ اور فرانس نے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا اور 3 ستمبر 1939 کو صبح 9 بجے جرمن حکومت کو یہ دھمکی دی کہ یا تو وہ پولینڈ سے جنگ بندی کرے یا پھر وہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جرمن حکومت نے الائڈ پاورز کی اس دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا، جس کے بعد 3 ستمبر 11:15 پر برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ہٹلر نے متحدہ جرمن کا جو خواب دیکھا تھا اس کو تو پورا کر لیا، لیکن یہ خواب پورا کرتے کرتے اس نے دنیا کو جنگ عظیم دوئم کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ دنیا ایک بار پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک جانب الائڈ پاورز تھے جس میں برطانیہ، فرانس، چائنا، امریکہ اور یوگوسلاویہ جیسے ملک شامل تھے۔ بعد ازاں اس کیمپ کو سوویت یونین اور پولینڈ نے بھی جوائن کیا۔ دوسری جانب ایکسس پاور تھے جس میں جرمنی، اٹلی اور جاپان شامل تھے۔ شروعات میں سوویت یونین نے بھی اس کیمپ کو جوائن کیا، جس کے پیچھے جرمنی کی کامیاب خارجہ پالیسی تھی، جس نے سوویت یونین کے ساتھ 10 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ کیا اور اسے اپنے ساتھ جنگ کا پارٹنر بنا لیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد جرمن فوج نے مغربی بارڈر کی طرف توجہ دی اور 1 سال کے مختصر عرصے میں بیلجیم، ہالینڈ اور ناروے اور فرانس جیسے ممالک کو فتح کر لیا۔ ان علاقوں پہ قبضے کے بعد جرمن فوج نے یہاں قتل و غارت اور لوٹ مار کا وہ بازار گرم کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جرمن فوج نے نشانہ بازی کے لیے شوٹنگ بورڈ استعمال کرنے کے بجائے عام شہریوں کا استعمال کیا۔ ان سب میں یہودی سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ جرمن فوج نے اپنے علاقوں میں موجود یہودیوں کو بڑی تعداد میں گرفتار اور قتل کرنا شروع کیا اور جو بچ گئے انہیں بیگار کیمپ بھیج دیا گیا جہاں ان سے کڑی مشقت لی جاتی اور ان پہ ظلم کے وہ پہاڑ توڑے جاتے
جن کی کوئی مثال نہیں ملتی، یعنی کہ ہر معاملے میں یہودیوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا۔ اس معاملے میں ہٹلر کے چہیتے آرمی آفیسر رینہارڈ ہائڈریڈ پیش تھا، جو کہ 1934 میں ہونے والے آپریشن نائٹ آف لانگ نائف کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ دوسری طرف ایک سال میں حاصل ہونے والی فتوحات کے بعد ہٹلر کا خیال تھا کہ برطانیہ آسانی کے ساتھ سرنڈر کر دے گا، اور شاید ہوتا بھی ایسے، لیکن برطانیہ کے نئے منتخب ہونے والے وزیر اعظم چرچل نے ہٹلر سے دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں ہٹلر نے سیاسی اور سفارتی داؤ پیچ استعمال کرتے ہوئے چرچل کو دوستی کا پیغام بھیجا اور اس کو پیغام دیا کہ وہ برطانیہ کی بھلائی چاہتا ہے، لیکن چرچل ہٹلر کی مکاری کو جانتا تھا، اس لیے اس نے جنگ بندی اور مقبوضہ علاقوں کو خالی کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر ہٹلر نے اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور برطانیہ پہ حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ اس پلان کے لیے ضروری تھا کہ برطانیہ کی فضائی اور بحری دفاعی لائن کو تباہ کر دیا جائے۔ یہ مشن نازی ایئر فورس کو دیا گیا، لیکن نازی ایئر فورس جولائی 1941 سے لے کے اکتوبر 1941 تک اس مشن میں اپنے 2000 طیارے ضائع کر دیے، جبکہ دوسری طرف برطانیہ کے صرف 1000 طیاروں کا نقصان ہوا۔ اس کے باوجود جیت جرمنی کا مقدر نہ بنی۔ یہ جنگ عظیم دوئم میں جرمنی کو ہونے والی پہلی اور چھوٹی شکست تھی، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ برطانوی ایئر فورس کو کیسے جرمن طیاروں کی آمد کا پتہ چلتا تھا اور وہ کیسے اتنی تیزی کے ساتھ جرمن طیاروں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ اس سوال کا جواب تھا ریڈار اور سپٹ طیارے۔ ریڈار خالصتاً برطانوی ایجاد تھی، جسے جنگ عظیم دوئم میں برطانوی سائنسدانوں نے ایجاد کیا۔ اس کے ذریعے جرمن طیاروں کی برطانوی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی انہیں ٹریس کر لیا جاتا اور مار گرایا جاتا۔ سپٹ طیارے خالصتاً برطانوی تیار کردہ طیارہ تھا۔ یہ جرمن طیاروں کی نسبت زیادہ تیز رفتار، حملہ اور دفاع کے لحاظ سے زیادہ بہتر تھا۔ اس شکست نے جرمن فوج کے اعصاب متاثر کر دیے تھے۔ ایک طرف جرمن فوج اس ہار پہ جھنجلا رہی تھی، تو وہیں ہٹلر کے ارادے اس سے کہیں زیادہ بڑے اور خطرناک تھے۔ ہٹلر برطانیہ جیسے چھوٹے ملک پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت تک جاپان اپنے پڑوسی ملک یعنی چائنا، کوریا اور انڈونیشیا پہ قبضہ کر چکا تھا اور ان علاقوں میں عام شہریوں کا قتل عام کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا سپہ سالار، جنگجو یا سورما اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور کرتا ہے جو آگے جا کے اس کی شکست کا باعث بنتی ہے۔ ہٹلر نے برطانیہ پہ فوکس کرنے کی بجائے تاریخ کی وہ سنگین غلطی کی جو اس جنگ میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی، جس نے پوری جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جاپانی بحریہ اور فضائیہ نے پرل ہاربر پہ حملہ کر دیا، تو دوسری طرف جرمن فوج نے اپنے ہی اتحادی سوویت یونین پر چپ چاپ حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید اور اچانک تھا کہ روس کی فوج اور اعلیٰ حکام دونوں ہی چکرا کے رہ گئے۔ اس حملے کے دو نتیجے نکلے۔ پہلا نتیجہ، سوویت یونین ایکسس پاور سے نکل کے الائڈ پاورز کے کیمپ میں چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ علاقے جو پہلے سوویت یونین کے قبضے میں تھے اب الائڈ پاورز کے قبضے میں جا چکے تھے۔ دوسری طرف امریکہ جو 1939 سے لے کے 1940 تک فضائی حملے، بحری دفاع، جاسوسی اور الائڈ پاورز کو ہتھیار دینے تک محدود تھا، پرل ہاربر پر حملے کے بعد باقاعدہ میدان میں اپنی فوج اتار چکا تھا۔ سوویت یونین پر حملے سے پہلے جرمن فوج کو مغربی محاذ پر صرف برطانیہ سے نپٹنا تھا، لیکن سوویت یونین پر حملے کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی تھی۔ اب اسے مشرقی محاذ پر سوویت یونین سے نپٹنا تھا اور مغربی محاذ پہ امریکہ اور برطانیہ سے لڑنا تھا۔ جرمن فوج نے سوویت یونین پہ حملہ کر کے اس کے کئی علاقے فتح کر لیے اور پیش قدمی کرتے کرتے ماسکو کے قریب پہنچ گئے، لیکن ماسکو کے قریب پہنچ کر اچانک حملہ بند کر دیا گیا۔ جرمن فوج نے اپنا رخ یوکرین اور یوگوسلاویہ کی طرف موڑ لیا اور ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد یہ دوبارہ ماسکو کی طرف آئے، لیکن تب تک روسی فوج اپنی تمام طاقت جمع کر چکی تھی۔ اس بار روسی فوج نے ایک بھرپور حملہ کیا اور جرمن فوج کو پسپا ہونے پہ مجبور کر دیا۔
मॉस्को के महाज पर पसपाई के बाद जर्मन फौज ने स्टालिन ग्राड नामी शहर पर हमला कर दिया, लेकिन गलत टाइमिंग, गलत मंसूबाबंदी की वजह से जर्मन फौज सर्द मौसम में फंस गई और यूं स्टालिन ग्राड पर हमले के लिए आने वाली फौज ने सरेंडर कर दिया। इस शिकस्त ने जहां जर्मन फौज का हौसला पस्त किया, वहीं अलाइड पावर्स का हौसले बुलंद किए। एक तरफ रूसी फौज ने जर्मन फौज पर हमला तेज करते हुए उन्हें गिरफ्तार और कत्ल करना शुरू कर दिया, और ऐसा करते हुए रूसी फौज जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन के करीब पहुंच गई। वहीं बरतानिया और अमेरिका ने 6 जून 1944 की रात को फ्रांस के शहर नॉरमंडी को जर्मन तसल्लुत से आजाद करवा लिया। अब जर्मन अवाम को भी हार साफ नजर आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद हिटलर और जर्मन फौज जीत के लिए पूरी उम्मीद थी। जब ही जर्मन फौज ने फिजाई खुदकुश हमले, डेथ ट्रैप और शहरी आबादी पर जमीनी और फिजाई हमले करने शुरू कर दिए। इस उम्मीद की वजह हाइजेनबर्ग नामी फिजिशियन था। ये शख्स ऐसे बम पे काम कर रहा था जो चंद मिनटों में शहर के शहर तबाह कर देता है, जिसे आज की दुनिया में एटम बम और न्यूक्लियर बम कहते हैं। जहां जर्मनी में एटम बम पे काम हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भी एटम बम पे काम हो रहा था। इसकी वजह यह थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका को खबरदार किया था कि जर्मनी एटम बम के ऊपर काम कर रहा है। जभी से अमेरिका में 1938 से एटम बम पे काम शुरू हो चुका था। अमेरिका की तरफ से रॉबर्ट ओपनहेमर नामी साइंसदान एटम बम के मंसूबे पे काम कर रहा था। 1944 तक जर्मन आर्मी शिकस्त के रास्ते पे गामजन हो चुकी थी। तभी जर्मन आर्मी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। 3 मई 1944 को हाइजेनबर्ग को उसको साथियों समेत ब्रिटिश आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया और इंग्लैंड में कैद कर लिया। चूंकि हाइजेनबर्ग एक मशहूर साइंटिस्ट था, इसलिए अमेरिकन और ब्रिटिश साइंसदानों ने उसकी तहकीक का फायदा उठाया और यूं एटम बम बना लिया। 1945 तक जर्मनी की हालत खस्ता हो चुकी थी। रूसी अफवाज बर्लिन में दाखिल हो चुकी थी और जर्मन फौज की मज़ाहमत उस वक्त जवाब देगी जब 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी बीवी समेत खुदकुशी कर ली और यूं 7 मई 1945 को जर्मन फौज ने सरेंडर कर दिया। जबकि जापान ने 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम हमले के बाद 10 सितंबर 1945 को सरेंडर कर दिया, जबकि इटली पहले ही 3 सितंबर 1943 को सरेंडर कर चुका था। बिल आखिर जंग अजीम दोइम का खात्मा हुआ। इस जंग का नतीजा पाकिस्तान और इंडिया समेत कई दूसरे ममालिक की आज़ादी की सूरत में सामने आया। इस जंग के बाद दुनिया के नाम नहाद बड़े एक बार फिर इकट्ठे बैठे और जंग बंदी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा को बनाया और जंगों से बचाव और हथियारों के अदम फैलाव के लिए कानून बनाए। इस जंग का तारीख तरीन पहलू यह था कि इस जंग में 8 मिलियन के करीब लोग लुकमा अजल बने, जिसमें से 5 मिलियन लोग सिविल थे, जबकि 3 मिलियन लोग आर्मी के थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।